السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں بچوں؟ پڑھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ اپنا کور کر رہے ہیں؟ ہاں جی، آج کا ہم پچھلے لیکچر میں ہم نے ٹاپک شروع کیا تھا تبلیغ کا، ٹھیک ہے؟ اور اس لیکچر میں ہم تبلیغ کے اصول پڑھیں گے، یعنی اس کا طریقہ کیا ہے۔ موجودہ دور میں دوسرے لوگوں کو ذہن میں کسی خاص بات کا بٹھانے کے لیے کئی اصول ہیں۔ اسلامی تبلیغ کے لیے ان طریقوں سے کام لینا قرآنی حکام کی تکمیل ہوگی۔ قرآن مجید نے سورہ نحل کی آیت 125 میں ان اصولوں کی نشاندہی ان الفاظ میں کی ہے: اپنے پروردگار کی راہ کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت سے بلاؤ اور ان سے طریقے پر بحث کرو جو نہایت عمدہ ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ طریقہ اپنائیں۔ اس آیت میں تبلیغ کے سلسلے میں 3 رہنما اصولوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ حکمت ہے نمبر 1 پہ، نمبر 2 پہ ہے موضع حسنات، نمبر 3 پہ جدال بطریق احسن۔ نمبر 1 دیکھیں، یعنی اگر مخاطب سمجھدار ہو تو دانش مندی اور حکمت سے انہیں دعوت دو، ٹھیک ہے؟ نمبر 2 پہ دیکھیں، اگر عوام الناس کے سامنے دین کی باتیں ذکر کی جائیں تو اچھے اور دل نشین انداز میں ان کو سمجھایا جائے اور معاملے کے اونچ نیچ سے انہیں خبردار کیا جائے۔ نمبر 3 پہ دیکھیں، اگر مخالفت پر کمر بستہ لوگوں سے واسطہ پڑ جائے تو دین کی بات دلائل سے کی جائے، لیکن اس طرح اس میں کسی کے دل دکھانے سے مکمل پرہیز ہو، شکوک اور اعتراضات کا جواب بھی خوب ہو۔ اب نرم مزاجی ہے، دیکھیں مطلب تبلیغ کرتے وقت اپنا لہجہ، اپنی زبان میٹھی رکھیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ کا زبان مبلغ کے لیے شیریں بیانی اور نرم مزاجی کی سخت ضرورت ہے۔ قرآن حکیم نے اپنے پیغمبروں کو ہدایت کی ہے کہ اپنے سب سے بڑے دشمن سے بھی نرم لہجے سے بات کریں۔ فرعون جیسے سرکش سے بھی نرمی سے بات کرنے کا حکم ہوا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 44 میں ارشاد الہی ہے، اس کا ترجمہ دیکھیں، تم اس کو نرم بات کہو، شاید وہ نصیحت پکڑ لے یا وہ ڈر جائے، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیں، بشارت و سہولت۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور ابو موسیٰ اشعری کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن میں تبلیغ اسلام پر بھیجتے ہوئے فرمایا، دین الہی کو آسان کر کے پیش کرنا، سخت بنا کر نفرت نہ دلانا۔ یعنی جب آپ دین کی جب آپ تبلیغ کریں، ٹھیک ہے نا، دین کی تبلیغ کریں تو اسے آسان بنا کے پیش کریں، ٹھیک ہے نا، کہ ہمارا دین یہ ہے۔ کتنے ہمارے دین اسلام میں آسانیاں ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں مشکل کچھ بھی نہیں ہے، اور اسے سخت بنا کر اس طرح نہ پیش کرو کہ انہیں نفرت ہو جائے۔ اس اصول میں مبلغ کی کامیابی ہے دین کو سہولت کے ساتھ پیش کرنا چاہے، اسے سخت اور مشکل بنا کر نہیں۔ اللہ کے رحم و کرم اور اس کی شفقت محبت کو بیان سے لوگوں کے دلوں پر پر امید بنانا چاہیے۔ تدریج دیکھیں، تبلیغ کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ کسی نئی قوم کو دین کی دعوت دیتے وقت تمام احکام کا بوجھ ایک ہی مرتبہ ان پر ڈال دیا جائے، بلکہ آہستہ آہستہ عقائد احکام ان کے سامنے پیش کیے جائیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گاہے بگاہ وعظ سنایا کرتے تھے، اس اندیشے سے کہ روزانہ وعظ کا سننا ہم پر گراں نہ گزرے، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجتے وقت یہی نصیحت فرمائی کہ تم اہل یمن کو سب سے پہلے یہ دعوت دینا کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہ یہ مان لیں تو ان کو 5 وقت کی نماز کا حکم دینا، اور جب اسے مان لیں تو انہیں زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دینا۔ اب آگے ہے تالیف قلوب۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مخالف کے ساتھ امداد و انات اور غم خواری اور ہمدردی کا سلوک کیا جائے تاکہ وہ ان مشفقانہ جذبات سے ممنوع ہو کر اسلام کی طرف راغب ہوں۔ آگے یہ واقعہ ہے، یہ آپ پڑھ لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ اب آگے رواداری۔ مبلغ کے لیے ضروری ہے کہ وہ رواداری اختیار کرے، دوسروں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس نہ پہنچائے، کیونکہ اس طرح سے رنجیدگی پیدا ہوتی ہے جو مبلغ کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ قرآن مجید کی سورہ انعام کی آیت نمبر 108 میں اس سلسلے میں ہدایت
کی گئی ہے، اور اللہ کے سوا وہ جنہیں پکارتے ہیں تم انہیں گالی نہ دو، بس وہ اللہ کو بے سمجھ سے بوجھے گستاخی سے برا کہیں گے. یعنی کہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کے خدا جھوٹے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے خود کے ہاتھ سے بنائے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی انہیں برا بھلا نہ کہو، کیونکہ وہ بدلے میں ہمارے اللہ پاک کو بھی برا بھلا کہیں گے، ٹھیک ہے نا. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک مبلغ کے لیے روا نہیں کہ دوسروں کے معبود اور پیشواؤں کو برا کہے، ٹھیک ہے. اب آگے دیکھیں، نیکسٹ ہے عملی نمونہ. تبلیغ کا ایک اصول یہ ہے کہ جس حکم کی طرف دعوت دی جائے اس پر خود بھی عمل کر کے دکھایا جائے. بنی اسرائیل کے علماء کی بڑی خامی یہ تھی کہ ان کا عمل ان کے قول کے مطابق نہ تھا، وہ جیسا کہتے تھے ویسا کرتے نہیں تھے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 44 میں ارشاد الہی، اس کا ترجمہ دیکھیں، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرنے والے ہو. ٹھیک ہے، دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو حکم دینے سے پہلے خود اس پر عمل کر کے دکھاتے تھے. ٹھیک ہے، دیکھیں نماز کا حکم ہوا تو انہوں نے اتنی کثرت سے نمازیں پڑھیں کہ ان کے پاؤں مبارک پر سوج آ گئی، یعنی سویل ہو گئے. راہ خدا میں خرچ کرنے کا حکم دیا تو اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کیا کہ اپنے لیے کچھ نہ رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبلغ کو عملی نمونہ پیش کرنے کی تلقین کی ہے. اب آگے دیکھیں، دوسرے مذاہب کی مشترکہ باتوں کی دعوت. کسی قوم کو تبلیغ کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کو اس کی کسی بات سے اتفاق ہے یا نہیں. دونوں قوموں میں مشترکہ امور ہوں، ان سے ابتدا کرنی چاہیے تاکہ سننے والا ایک بار توجہ سے اسلام کی صدا پر کان لگائے. اہل کتاب کا دعویٰ ہے کہ ہم توحید کے علمبردار ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسط نامی ایک عیسائی غلام تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اسلام کی تبلیغ کیا کرتے اور وہ انکار کرتا تو یہ فرما کر خاموش ہو جاتے کہ دین میں کوئی جبر نہیں، یعنی زبردستی نہیں ہے. مبلغین کو چاہیے کہ وہ بھی اس اصول کو اختیار کریں اور کسی پر جبر روا نہ رکھیں. جبر کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا. جدید وسائل تبلیغ کے جدید وسائل مندرجہ ذیل ہیں. زبانی تبلیغ، فلم اور تحریر کے ذریعے، مثلا تبلیغی کتابیں، رسائل و اخبارات، ریڈیو ٹیلی ویژن کی نشریات، مثلا تبلیغی پروگرام، فلم، ٹیپ ریکارڈر، ویڈیو کیسٹ جو اسلامی تعلیمات پر مشتمل ہوں. یہ ایک مبلغ کو مذکورہ جدید وسائل سے اپنی تبلیغ کو وسیع، مؤثر اور مفید بنانا چاہیے. تبلیغی ادارے اور جماعتیں، بین الاقوامی نیوز ایجنسیز. مبلغ کے اوصاف یعنی شرائط تبلیغ. دین کی بات دوسروں تک پہنچانے میں سب سے بڑا کردار خود مبلغ کا ہوتا ہے، یعنی وہ جو تبلیغ کر رہا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مبلغ. مبلغ کی گفتگو، اسلوب اور کردار کو دیکھ کر ہی سننے والا متاثر ہوتے ہیں، لہذا اسے اصول تبلیغ سے کامل واقفیت ہونی چاہیے. نیز مبلغ کے ان اوصاف کا حامل ہونا ضروری ہے. ایمان، یعنی جو کو دوسروں کو تبلیغ کر رہا ہو خود بھی اس پر ایمان لا چکا ہو اور اپنی دعوت کے حق ہونے پر پختہ یقین اور استقامت سے تبلیغ کرتا رہے. اب آگے دیکھیں، یہ ہو گیا ایمان. اب علم دین. دائی کے لیے لازم ہے کہ وہ تعلیمات اسلام سے خوب واقف ہو. اس فریضے سے عہدہ بر آ ہونے کے لیے علم ایک بنیادی شرط ہے. اگر علم نہ ہو تو ناچ نہ جانا آنگن ٹیڑھا والی بات ہے. ٹھیک ہے نا، مطلب آئے خود کو نہ اور قصوروار کسی کو ٹھہرا دے. ٹھیک ہے، لہٰذا اسے اپنے دین کے متعلق وسیع، گہری اور مکمل معلومات ہونی چاہیے. صبر اور عفو. دائی حق کے لیے ضروری ہے کہ وہ صبر کے ساتھ تبلیغ کا کام کرے. اگر اسے مخالفین کی شرارتوں اور الزامات سے واسطہ پڑے تو بھی ٹھنڈے دل سے کام جاری رکھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو درگزر کے پیکر ہونے کی وجہ سے ہی اپنے تبلیغی مشن میں کامیاب رہے. کوئی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گستاخ کو بھی سزا دینا چاہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیتے. ایک غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار درخت سے لٹکائے لیٹے ہوئے تھے کہ ایک دیہاتی نے آ کر تلوار پکڑ لی اور کہا، اب تمہیں کون بچائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان سے فرمایا، میرا اللہ. اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار پکڑ کر فرمایا، اب تمہیں کون بچائے گا؟ وہ خوف سے کانپنے لگا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں. اس فراخ دلی نے اس کافر کے دل پر اثر کیا اور وہ
مسلمان ہو گیا۔ اب دیکھیں دل آزاری سے پرہیز۔ مبلغ کو دوسروں کی دل آزاری سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بعض مرتبہ دوسروں کی اصلاح کی خاطر غلطی پر تنبیہ کرنا ضروری ہوتا ہے، اس لیے تنقید کے سوا چارہ نہیں۔ مبلغ کو چاہیے کہ تنبیہ کرتے وقت ایسا اسلوب اختیار کرے کہ دوسروں کو ناگوار نہ گزرے۔ دین میں جبر نہیں۔ مبلغ اپنے عقائد اور نظریات معقول دلائل سے پیش کرے، نہ کہ دھونس اور جبر کے ساتھ، کیونکہ دین میں جبر نہیں۔ بے لوثی دیکھیں، دین کی دعوت دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ذاتی اور دنیاوی لالچ سے بے نیاز ہو اور اس کا ہر قدم اللہ کی رضا کے لیے ہو، کہ یعنی اس کا اپنا کوئی ذاتی مقصد نہ ہو، نہ اسے کوئی لالچ ہو، بلکہ وہ جو بھی کر رہا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہو۔ قرآن پاک کی سورہ فرقان کی آیت نمبر 57 میں ارشاد بانی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں میں اس پر تم سے نہیں مانگتا کوئی اجر۔ اب آگے دیکھیں اخلاص۔ مبلغ کی تبلیغی مسائی کے پیچھے کوئی مادی اور دنیاوی نفع نہیں ہونا چاہیے، صرف خدا کی رضا کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اس میں دکھاوا یا شہرت مقصود نہ ہو، یعنی یہ چیز نہ ہو اس میں، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیں صبر و استقامت۔ تبلیغ میں مشکلات پیش آنا ناگزیر ہے، اس لیے مبلغ کو صابر اور مستقل مزاج ہونا چاہیے۔ قرآن پاک کی سورہ لقمان کی آیت نمبر 17 میں ارشاد ہے، اس کا ترجمہ دیکھیں، جو مصیبت تمہیں پہنچے اس پر صبر کرو۔ اب آگے خوش خلقی دیکھیں، مبلغ کو خوش اخلاق اور مہذب ہونا چاہیے۔ بحث و مباحثت، جھگڑا اور تلخ کلامی سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ خوش کلامی سے مخالف کو قائل کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر خوش خلقی کی تلقین کی گئی ہے۔ ایک جگہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں ارشاد ہے، اس کا ترجمہ دیکھیں، جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن جانے کے لیے رکاب میں پاؤں رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے لیے اپنا اخلاق بہتر بناؤ۔ زبان پر عبور، مطلب جس قوم میں ایک مبلغ دعوت حق دینا چاہ رہا ہو، اسے اس قوم کی زبان پر مکمل گریپ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، ورنہ دل نشیں انداز میں دل کی بات کو دوسروں تک نہیں پہنچا سکتا، ٹھیک ہے۔ زبان قدرت کے بغیر سامعین اثر نہیں ہوتے، سامعین ہوتے ہیں سننے والے۔ انسانی نفسیات۔ کامیاب تبلیغ اور دعوت کے لیے انسانی نفسیات سے بھی واقفیت ضروری ہے، تاکہ ایک مبلغ ہر مخاطب سے اس کی ذہنی سطح و معاشرتی پس منظر کے مطابق گفتگو کر سکے، جیسے کہ عربی زبان کا مقولہ ہے، اس کا ترجمہ دیکھیں، لوگوں سے ان کی عقلی سطح کے مطابق گفتگو کرو۔ نرمی اور شفقت۔ مبلغ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ نرم ہو، شفیق اور ہمدرد ہو۔ اس زمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ایک مبلغ کے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے۔ رحمۃ اللہ عالمین ماں سے بھی زیادہ مسلمان پر رحیم اور شفیق تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اے مسلمانوں، تم پتنگوں کی طرح جہنم کی آگ کی طرف لپکتے ہو، لیکن میں تمہیں کمر سے پکڑ کر دوزخ کی آگ سے بچاتا ہوں۔ ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس، یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں جہاز سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اوکے اسٹوڈینٹس، اللہ حافظ۔